امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش، قیام امن کی کوششوں کی تعریف۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ہے جس نے ایسے تباہ کن تنازع کے دوران سفارتی کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان، عوام کی بے دخلی اور عالمی برادری پر بھاری مالی بوجھ پڑا۔ امریکی کانگریس کے رکن ال گرین نے کہا کہ جنگ، جانی نقصان اور شدید انسانی تکالیف کے ماحول میں ان عناصر کو تسلیم کرنا ضروری ہے جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا غیر جانبدار شراکت دار کے طور پر کردار اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سفارتکاری اب بھی آگے بڑھنے کا سب سے مؤثر راستہ ہے۔ ال گرین نے مزید کہا کہ ان کوششوں کو سراہ کر ہم تباہی کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دینے اور اس تنازع سے متاثر بے گناہ جانوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ آبنر ہرمز میں ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ ٹرمپ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو آج امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی پہلی رجیم ختم ہو گئی، دوسری تقریباً ناکارہ ہو چکی ہے۔ ایران میں رجیم چینج تو ہو چکی، اب ہم تیسری رجیم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شاندار ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز آبنر ہرمز پار کر گئے ہیں۔ ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے جزیرہ کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملے کی تصدیق کر دی اور دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی فوج نے قتلے کو ختم کیا اور حملے کے ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ سیکرٹری اوقاف نے نائب وزیر اعظم کو جاری ترقیاتی منصوبوں، انتظامی امور اور زائرین کی سہولیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم نے داتا دربار کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور جاری توسیع پروگرام کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار امن، روحانیت، رواداری اور اسلامی اقتدار کا عظیم مرکز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دربار شریف میں انفراسٹرکچر، صفائی، سیکیورٹی، رش مینجمنٹ اور عوامی سہولیات میں بہتری کو حکومت کے عزم کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان بھٹا نے اس موقع پر کہا کہ داتا دربار میگا پروجیکٹ کو بروقت مکمل کیا جائے گا تاکہ زائرین کو مزید بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ دورے کے دوران ایکسین میں NW محمد عیسیٰ، فہد نوید، جنرل مینیجر نیسپاک عادل نذیر، ایکسین اوقاف کیسر منیر اور داتا دربار انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اپنا گھر اپنا پروگرام۔ 1845 افراد کو 5 ارب سے زائد قرضے فراہم کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے رعایتی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں موصول ہونے والی 25,304 درخواستوں میں سے 8,990 درخواستیں منظور ہو چکی ہیں جن کے قرضوں کی مالیت 27 ارب روپے سے زائد ہے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس اینڈ سیکرٹری قانون و انصاف نے ارکان کمیٹی کو وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے نفاذ کے فریم ورک اور ہاؤسنگ فائنانس اور فلور کلوزر قوانین سے متعلق مجوزہ اصلاحات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام ایک سبسڈی شدہ ہاؤسنگ فائنانس اسکیم ہے۔ اس کے تحت پہلی بار گھر خریدنے والوں کو 1 کروڑ روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا جس پر مقررہ مارک اپ ریٹ 5% ہے اور ادائیگی کی مدت 20 سال رکھی گئی ہے جبکہ فائنانسنگ کا تناسب 90-10 ہے۔ وزارت ہاؤسنگ نے واضح کیا کہ بینکوں کی خدشات کم کرنے، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرنے اور مارگیج فائنانس سیکٹر کی پائیدار ترقی کے لیے فلور کلوزر اور ریکوری قوانین میں اصلاحات ناگزیر ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میں اذان اویس عبداللہ فضل کا ڈیبیو کیپ مل گئی۔ ڈھاکہ میں ہونے والی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں 21 سالہ اذان اویس کو محمد رضوان اور 23 سالہ عبداللہ فضل کو کپتان شان مسعود نے ٹیسٹ کیپ دی۔
بیٹر رضان اویس کا کہنا ہے کہ بچپن میں والد نے میری کرکٹ کی کوچنگ کی، تاہم پڑھائی کی وجہ سے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی تھی اور پھر 16 سال کی عمر میں دوبارہ سے کرکٹ کا آغاز کیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مختلف مرحلوں میں مختلف کوچز ملتے رہے، جس سے میرے کھیل میں نکھار پیدا ہوا۔ رضان اویس نے بتایا کہ مجھے پرفارمنس کے بعد 2 سے 3 سال کرکٹ نہیں ملی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ میچ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گھٹنے کی انجری کے باعث بابر اعظم اس میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کو دستیاب نہیں